أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے اصول چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، تو وہ اصول کیا ہیں؟ وَإِلَيْكُمْ طَائِفَةً من اصول الرافضة الجعفریة الاثنی عشریہ، تو رافضی جعفری اثنا عشریہ کے چند اصول جو ہیں ان کو لے لو۔ فمن اصولہم، تو پہلا اصول کیا ہے؟ القول بتحریف القرآن، تو پہلا قول تحریف قرآن کا ہے۔ جی پہلا قول پڑھیے، پھر اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ فمن أصولهم القول بتحريف القرآن، وهذا أصل إلحادي يقطع قائله من الصلة بالإسلام، وكتبهم طافحة بهذا الأصل الإلحادي، بل أفرده بالتأليف حسين الطبرسي المتوفى سنة 1320 بكتاب مطبوع سنة 1289 في إيران اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وأن القرآن ليس بحجة إلا بقيم، وهو أحد الأئمة الاثني عشر، حتى قالوا الإمام هو القرآن الناطق وكتاب الله هو القرآن الصامت۔ تو یہ پہلا اصول ہے تحریف قرآن کا۔ جب عموماً بات ہوتی ہے اہل تشریح کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اس قرآن کو یہی قرآن سمجھتے ہیں۔ تو آپ یہ بات سن چکے ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ تقیہ کرنے والوں کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور جس طرح شیخ نے تذکرہ کیا ہے کہ باقاعدہ یہ اتنی موٹی کتاب ہے اس عنوان پہ، تو اس کا خلاصہ بھی اردو زبان میں بعض علماء نے جو ہے نا وہ نکال کر اپنے پاس محفوظ کیا ہے کہ حسین نوری طبرسی کی جو کتاب ہے فصل الخطاب، اس نے پوری کتاب میں یہ پورا زور لگایا ہے اپنے سلف و خلف علماء کے اقوال بھی جمع کر کے اور باتیں جمع کر کے کہ اللہ کی کلام محرف ہے۔ اور یہ 11ویں صدی کا آدمی ہے، بلکہ یہ جو ہے نا وہ 13ویں صدی کا آدمی، 14ویں صدی کے آغاز میں جو ہے نا وہ چھپ رہی ہے اس کی کتاب۔ تو اس نے وَهَذَا أَصْلٌ إِلْحَادِيٌّ، یہ ایک الحادی یعنی بالکل دین سے ہٹی ہوئی ایک بنیاد ہے۔ تو وَكُتُبُهُمْ طَافِحَةٌ بِهَذَا الْأَصْلِ الْإِلْحَادِي، اور شیعہ کی کتابیں جھلک رہی ہیں اس بات سے، طافحہ جھلک رہی ہیں۔ تو اب اس حوالے سے دوسرا ان کا قول یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ امام کے بغیر حجت نہیں، الا بقیم، نگران ہوتا ہے۔ اور وہ قیم کون ہوگا؟ 12 اماموں سے کوئی امام۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ الامام هو القرآن الناطق، اصل میں امام ہی قرآن ناطق ہے۔ تو یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن صامت ہے۔ تو یہ کتاب، یہ بات جو ہے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب صامت ہے، یہ بات نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 82 میں شریف رسی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 82، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کہ القرآن جو ہے نا یہ قرآن جو ہے وہ حجت ہے، جو ہے نا وہ ناطق ہے، صامت ہے اور زاجر ہے، آمر ہے۔ تو وہاں پر بھی قرآن صامتن بھی کہا ہے اس کو کہ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے صامت، صاد کے ساتھ، یعنی یہ خاموش قرآن ہے۔ تو امام اصل میں ناطق ہے۔ تو یہ بہت بڑی قرآن مجید کے ساتھ زیادتی والی بات ہے، تحریف کی بات ہے۔ تو ان کے کبار علماء نے اس کو تواتر کا عقیدہ دے رکھا ہے، درجہ دے رکھا ہے کہ یہ عقیدہ تعریف قرآن یہ متواتر عقیدہ ہے۔ اس کو متواتر کہنے والے مرآت العقول میں جو ہے نا یہ مجلسی کی ہے، مرآت العقول، اس کی جلد نمبر 12 میں صفحہ 575 میں، جلد 12 صفحہ 575 میں اس کو جو ہے وہ مرآت العقول، یہ اصول کافی کی شرح ہے۔ مرآت العقول اصول کافی کی شرح ہے، اور اصول کافی شیعہ کی بنیادی کتاب ہے، اس میں اس کو تواتر کا عقیدہ قرار دیا۔
نعمت اللہ الجزائری، اس کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ، اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 401 میں اس عقیدے کو تواتر کا عقیدہ قرار دیا ہے۔ بہار الانوار جو انسائکلوپیڈیا شیعہ مذہب کا 110 جلدوں میں بھی ہے، اور بعد کا جو طبعات ہیں وہ کم جلدوں میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ تو 110 جلدوں والا جو نسخہ ہے اس کے اندر بہار الانوار کے اندر بھی ملا باقر مجلسی نے اس کو تواتر کا عقیدہ قرار دیا ہے۔ پھر تحریف کے بارے میں تفسیر صافی میں، تفسیر قمی میں، تفسیر عیاشی میں، تینوں تفاسیر کے مقدمے میں ہی کئی اقوال موجود ہیں کہ یہ قرآن محرف ہے۔ طُرِحَ مِنْهَا آیٌ قصیر، اس میں بہت ساری آیات پھینک دی گئی ہیں، اور کئی طرح کی باطل باتیں موجود ہیں تفسیر صافی میں، تفسیر قمی میں، تفسیر عیاشی میں، اور مقبول حسین دہلوی کے ترجمے میں جا بجا کئی مقامات پر تحریف کی باتیں یہ موجود ہیں۔ پھر یہ جو بات ہے نا کہ امام کے ساتھ ہی قرآن آئے گا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو شیعہ حضرات ایک بڑی بات کرتے ہیں، دیکھیں جی آج ہمارے حفاظ قرآن بھی موجود ہیں، باقاعدہ چینل بنا لیے ہیں انہوں نے قراءات کے، حفاظ قرآن موجود ہیں، ہمارے تفاسیر موجود ہیں اسی قرآن پر۔ آپ تفسیر قمی اٹھائیں گے پورا قرآن یہی درجہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں۔ مقبول حسین نے جس قرآن کا ترجمہ و تفسیر کیا وہ یہی ہمارا ہی قرآن ہے، کہتے ہیں اسی قرآن کے ہم تفسیرات کرتے ہیں، یہی قرآن ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تو پھر تم کیسے کہتے ہو ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، قرآن محرف ہے؟ دیکھو ہمارے بچے یہی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں۔ تو اب عامی آدمی جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو یار قرآن تو یہی پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن حفظ کر رہے ہیں، تلاوت اس کی کرتے ہیں، نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں، تو اگر اس کو محرف مانتے ہوں تو پھر یہ پڑھے کیوں؟ تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کتاب چھپی تحریف قرآن کا عقیدہ علی میلانی کی، اور یہ مصباح القرآن ٹرسٹ ہے، یہ ٹرسٹ ہے گنگا رام کے پاس، یہ شیعہ کا مکتبہ ہے، یہ شائع کرتے ہیں کتابیں۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا اصل قرآن لے کے آئے، لیکن خلفاء نے وہ قرآن قبول نہ کیا، یہ جھوٹ گڑا کیسا۔ تو پھر اس نے کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ مقابلے میں اپنا قرآن بھی لاتے اور ایک طرف مسلمانوں کا قرآن ہوتا، تو پھر امت میں دو قرآن ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ امت کا قرآن کوئی اور ہے اور حضرت علی کا قرآن کیا ہے کہ دو قرآن۔ تو لہٰذا انہوں نے تفرقے سے بچانے کے لیے پھر اپنا قرآن انہوں نے محفوظ کر لیا اور اسی قرآن کو تسلیم کر لیا، اور اپنے ماننے والوں کو ایک سند دے دی کہ جب تک امام جو ہے وہ قرآن لے کر نہیں آتا اس وقت تک ہم امیر المومنین اور امام کے حکم سے اس قرآن کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ بس یہ لفظ لکھے ہیں، بس، یعنی بس یہ وجہ ہے ہم اس قرآن کو مان رہے ہیں کہ بس امام نے مجبوراً مانا ہوا، یعنی واضح کیا کہ یہ قرآن کو عقیدے سے نہیں مان رہے، دل سے نہیں مان رہے۔ اگر عقیدے اور دل سے مانتے تو پھر یہ تفاسیر میں تعریف کی باتیں کیوں ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس میں تان کیوں نہیں؟ آج تک کوئی شیعہ یہ نہیں کہے گا کہ جن ائمہ نے تحریف کی بات کی ہے وہ ائمہ کفری عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی ایک بات نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ باتیں بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، چونکہ ہماری اصل یہ کتاب مقصود ہے کہ وہ کیوں مانتے ہیں اس کو، تو وہ صرف مجبوراً مان رہے ہیں جب تک امام نہیں آتا۔ ایک حوالہ نوٹ کر لیں، الانوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ 360، الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی، اس میں لکھا ہے کہ جب صاحب زمان آئے گا، جب صاحب زمان کون ہے؟ المہدی، المنتظر، القائم، آل محمد اور الامام الثانی عشر، یہ سارے نام ہیں۔ وہ جب آئے گا تو وہ اصل قرآن لے کے آئے گا، جس کے بارے میں آگے باتیں آ رہی ہیں، وہ اصل قرآن لے کے آئے گا۔ جب وہ یہ قرآن لے کے اپنا قرآن لے کے آئے گا تو جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے
کہ اٹھ جائے گا پھر اصل قرآن نافذ ہوگا. تو کیا عقیدہ پھر ہوا ان کا کہ جب تک اصل قرآن نہیں آ رہا تب تک ماننے پہ مجبور ہیں. تو یہ دل کے عقیدے سے اس کو قرآن کو نہیں اصلی قرآن سمجھتے بلکہ محرف سمجھتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. تو جن کی اصل فمن اصولہم القرآن القول بتحریف القرآن، تو یہ اصل میں واقعی ان کا عقیدہ ہے اور اسی پر انہوں نے کتابیں لکھی اور لکھا ہے کہ جس نے کہا نا کہ یہ قرآن اصلی ہے وہ تقیہ کر رہا ہے. تقیہ. جی چلیے جی بسم اللہ. ثانيا التفسير الباطني لآيات القرآن بما يضحك منه العقلاء. ہاں جی، تفسیر باطنی. قرآن مجید کی تفسیر پر علماء نے اصول لکھے ہیں. تفسیر کے کیا اصول ہیں؟ قرآن کی قرآن سے تفسیر، قرآن کی حدیث سے تفسیر، قرآن سے کی صحابی سے تفسیر، ائمہ سلف سے تفسیر. لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک تفسیر عجیب و غریب ہے. کیا؟ بما یضحک بہ العقلاء. ایسی تفسیر ہے کہ جس کے اندر عقل اور شعور ہے نا، ان کی تفسیر پڑھ کے ہنستا ہی رہے گا کہ یہ تفسیر آئی کہاں سے ہے. آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا مراد ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ مراد ہیں صراط مستقیم سے. تو صراط مستقیم پر ائمہ، تفسیر قمی میں یہ بات موجود ہے. تفسیر قمی 2 جلد اجزاء ہیں اس کے، ایک جلد میں بھی چھپی ہے، 2 الگ جلدوں میں بھی. صراط مستقیم سے مراد ائمہ ہیں ہمارے تفسیر قمی میں موجود ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ذالک الکتاب سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے امام مراد ہے. ہمارے ائمہ کی امامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ بھی تفسیر قمی میں موجود ہے، تفسیر عیاشی میں موجود ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تو اللہ نے کہا میرا وعدہ پورا کرو. اور وہ کہتے ہیں یہ ولایت علی کا عہد ہے. یہ کیا ہے؟ ولایت علی کا عہد ہے. تفسیر عیاشی میں موجود ہے. اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا. تو جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے درخواست کریں گے نرمی کی، تو ان کو وہاں پر کہا جائے گا کہ جب ایک اللہ کا نام لیا جاتا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر شرک کی بات ہوتی تو تم مان لیتے تھے. تو فالحکم للہ العلی الکبیر، آج فیصلہ اللہ کا ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر آیت میں یہ بات ہے کہ جب ولایت علی کی بات ہوتی تھی تو تم ولایت علی میں دوسرے خلفاء کو بھی شریک کرتے تھے کہ یہ خلیفہ اول ہے، یہ ثانی ہے، یہ ثالث ہے. اور جب اکیلے علی کی خلافت کی بات ہوتی تھی تو تم شرک کرتے تھے. اور اگر ان کے ساتھ کسی کو شریک مانا جاتا تو تم مان لیتے تھے. تو اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی جگہ پر وہ حضرت علی کو لے رہے ہیں. الہ مع اللہ میں الہ کی باتیں جہاں موجود ہیں تو وہاں پر اللہ کی جگہ پر علی کو رکھتے ہیں، ائمہ کو رکھتے ہیں. اور جہاں پہ شرک کی بات ہے وہ خلافت اور امارت میں شراکت کی بات کرتے ہیں. تو یہ ساری تعریفات ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر میں شہور سے آپ کیا لیتے ہیں؟ 12 مہینے. وہ کہتے ہیں یہاں پر 12 ائمہ کی بات ہے. تو اب دیکھیں وہ کہیں ہے نا کہ 2 کیا ہوتی ہیں؟ 4 روٹیاں. تو مہینوں کو واضح دیکھ کر بھی کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تفسیر باطنی ہے. تو یہ ان کی اس طرح کی تفاسیر کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ اصول کافی میں کتاب الحجہ باب النوادر میں لکھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سے مراد اسماء الحسنى ہم الائمہ، کہ اسماء حسنہ جو ہے اللہ کے نام وہ ائمہ ہی ہیں. اب کس قدر یہ باطنی تفسیر ہے قرآن مجید میں تعریف باطنی تفسیر. اور یہ ذوقی ہیں اور کیا ہے. تو اس قسم کی تفاسیر انہوں نے کر کے قرآن مجید کی کہ معانی کو بدلا ہے اور کفر و شرک کا ارتکاب کیا ہے. یہ صرف چند نمونے ہیں. وگرنہ آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ اصول کافی کا کھولیں، اور اصول کافی کا کتاب الحجہ ہے، اور کتاب الحجہ میں باب النوادر ضرور پڑھیں. تو اس میں آپ کو ان کے نوادرات بھی ملیں گے اور ائمہ کے متعلقہ جو کفر یا شرکیہ عقیدے ہیں بالکل واضح ہوں گے اصول کافی میں، کتاب الحجہ باب النوادر میں. جی ثالثا تنزل كتب إلهية على أئمتهم بعد القرآن. ختم نبوت کے منکرین ہیں اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء پر وحی آتی تھی نا اس طرح ہی جو ہے نا وہ ائمہ پر بھی وحی آتی ہے. اور
جیسے اللہ تعالیٰ نے ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں کیا کہا تھا؟ ففررت منکم لما خفتکم، میں تم سے ڈر کر بھاگا، فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ تو وہ کہتے ہیں جب 12واں امام آئے گا تو اس کی زبان پر یہی آیت جاری ہوگی کہ میں بھاگ کر غار میں چلا گیا تھا، اب میں آیا ہوں تو اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ من المرسلین۔ تو ختم نبوت کہاں گئی؟ تو عقیدہ ختم نبوت کہاں گیا؟ تو اپنے ائمہ پر وحی کا سلسلہ جاری ہونے پر اصول کافی بھری پڑی ہے، دیگر کتابیں، تو ان کے پر وحی کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے، کتابیں بھی نازل ہوتی ہیں، نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی ہوگا اس کا۔ تو یہ تنزل کتب الہیت علی ائمۃ بعد القرآن۔ نمبر 4، إنكار السنة النبوية إلا عن المعصومين ومن أسانيد الرافضة وطعنهم القبيح في محدث الأمة وحفاظها۔ سنت نبویہ کا پرتان کرنا، وہ کہتے ہیں سنت وہی ہے جو معصومین یعنی ان کے ائمہ کے واسطے سے آئے۔ تو باقی محدثین، امام بخاری، امام مسلم، دیگر محدثین پہ بہت زیادہ تان ان کے اندر موجود ہے، گویا انکار سنت ہے۔ نمبر 5، أن أقوال أئمة الرافضة كأقوال الله ورسوله، جی واضح، أن النبي صلى الله بحر عليه الانوار دیگر کتابوں میں بہت ساری روایات ہے کہ ائمہ کے اقوال رسول اللہ کی طرح ہیں۔ جی سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب جزءا من الشريعة أودعه علي رضي الله عنه كالجفر والجامعة ومصحف فاطمة۔ 3 چیزیں ہیں، جفر، جامعہ، مصحف فاطمہ، 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ تینوں چیزیں اصول کافی کی ایک روایت میں موجود ہیں۔ جعفر صادق رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے تذکرہ کیا علم کی باتوں کا، تو انہوں نے کہا کہ اندنا جامعہ، ہمارے پاس جامعہ بھی ہے، اندنا جفر، ہمارے پاس جفر بھی ہے، وعندنا مصحف فاطمہ، ہمارے پاس کیا ہے؟ مصحف ہے۔ تو یہ ایک جلد میں جو اصول کافی ہے اس کا صفحہ 136 ہے، اور حدیث نمبر 634 ہے، اصول کافی کی حدیث نمبر 634 میں یہ بات موجود ہے۔ تو جفر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اما عندنا جفر، ہمارے پاس جفر ہے، وعاء من آدم فی علم النبیین والوصیین وعلم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک برتن ہے جفر، اور یہ چمڑے کا ہے، اس میں نبیوں کا علم ہے، اوصیاء کا علم ہے یعنی اماموں کا، اور اس میں بنی اسرائیل کے علماء کا علم ہے۔ تو یہ سارا علم ہمارے پاس ہے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد کہنے لگے وعندنا العلم، علم تو ہمارے پاس ہے، یہ علم ہوتا ہے کہ اتنا علم ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جامعہ ہے۔ کیا ہے؟ جامعہ ہے۔ تو جامعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحیفتن، ایک صحیفہ ہے، وہ 70 ہاتھ لمبا اور 70 ہاتھ چوڑا ہے، اور یہ حضرت علی کے خط سے لکھا ہوا ہے، فیہا کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الیہ الناس حتی العرش فی الخدش۔ دیت کے مسائل بھی اس میں موجود ہیں، عرش دیت فی الخدش، زخم لگانے میں، تو اس میں ہر قسم کا علم موجود ہے۔ تو جس علم وہ ہے ہمارے پاس جامعہ، بہت علم ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا اس سے آگے، انہوں نے کہا اندنا مصحف فاطمہ، ہمارے پاس کیا ہے؟ مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف فاطمہ میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات، وہ اتنا بڑا مصحف ہے کہ تمہارے اس قرآن کے وہ 3 گنا بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 3 گنا۔ لیس فیہا شیء من قرآنکم ھذا، لیکن تمہارے اس قرآن کی ایک بھی آیت اس میں موجود نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ تمہارے قرآن سے کتنا بڑا، اور تمہارے قرآن کی، تو پھر مسلمانوں کا قرآن اور شیعوں کا قرآن ایک ہوتا ہے۔ اور اصول کافی میں لکھا ہوا 17,000 آیتیں ہیں اس مصحف کی۔ کتنی آیتیں؟ تو پھر ہمارے سے 3 گنا تو ہو گیا نا قاری صاحب۔ تو یہ مصحف فاطمہ، جفر اور جامعہ کی بات جو انہوں نے کی ہے، اس کے بارے میں اصول کافی کی پوری روایت ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے شیخ نے۔ جی وهي محفوظة عند الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي يقولون یہ بات آپ کو پتہ ہے نا مزے کی ہے، تو کبھی آپ اشیاء و تشیع علامہ ثانی الہی ظہیر رحمہ اللہ کی پڑھیں، اور اس میں
12ویں امام کی پیدائش شیعہ کتب کی روشنی میں ذرا اس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ واقعی وہ امام کا وجود کہاں تھا، پیدا کہاں ہوا اور کیسی بات ہے۔ تو جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو 12 امام بھی ثابت نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے۔ جی الذي يقولون إنه غاب في سرداب سامراء قال بعضهم وهو ابن 4 سنين تو یہ سامرا جو نا یہ غار میں وہ غائب ہو گیا، سرداب کا معنی غار ہے، تو اس کو سامرا بھی کہتے ہیں، بعد میں سرمن رعا بھی پڑھا ہے، اس کو بعض اردو میں غار سرمن بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو سرمن رعا اصل کا نام ہے کہ جو اس کو دیکھے گا خوش کر دیا جائے گا۔ تو خیر اس غار کے اندر وہ لے کر چلا گیا، یہ عقیدہ ہے۔ جی وسيخرج في آخر الزمان تو آخر الزمان میں نکلے گا، تو میں نے آپ کو الانوار النعمانیہ کا حوالہ دیا ہے کہ جب آخر میں وہ قرآن لے کے نکلے گا تو یہ قرآن کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا۔ سابعا رفضهم حجية الإجماع ولا إجماع عندهم إلا قول المعصوم جی پڑھیے بسم اللہ۔ والسر في ردهم الإجماع هو ردهم لإجماع الصدر الأول على خلافة الخلفاء اجماع کے منکر ہیں، تو اجماع کے منکر کیوں ہیں کہ صدر اول میں خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان پہ اجماع ہوا ہے، تو اگر یہ اجماع کو مان لیں تو پھر تو خلافت بھی ماننی پڑے گی، اس لیے اجماع کا انکار کر دیا۔ جی على خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله عنهم. ثامنا وأن مخالفة أهل السنة فيها الرشاد فانظر كأن أهل السنة عندهم أهل كتاب مأمور بمخالفتهم بل هم شر من اليهود عندهم بل من عقائدهم السرية عقيدة الطينة والتي تقول بأن حسنات أهل السنة للشيعة وموبقات الشيعة على أهل السنة. جی تو اہل سنہ کی مخالفت کرتے ہیں سیدھے راستے میں، اور ان کے نزدیک اہل سنہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور ان کی مخالفت کا ان کو حکم دیا گیا ہے، بلکہ ان کو ہمیں وہ یہودیوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اور ان کے باطل عقائد میں سے ایک طینت کا عقیدہ ہے۔ طینت کا معنی کیا ہے؟ وہ نیچے حاشیے میں شیخ نے نقل کیا ہے جو ہے نا وہ کلینی کی اصول کافی سے، تو باب و طینت المؤمن والکافر سے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا نا تو اہل سنہ اور شیعہ کی مٹی اکٹھی تھی، تو اب جو ہے نا وہ کیا ہوا، کٹھی کر کے بنا دیا۔ تو پہلے اہل سنہ کی ایک مٹی تھی، ایک اہل تشیع کی، تو اب جو ہے نا وہ کیا ہوا، جب مکس ہو گئے نا تو شیعہ کے اندر جتنی بھی خرابیاں وہ اہل سنہ کی مٹی کے مکس ہونے کی وجہ سے ہے، اور اہل سنہ میں اگر کوئی خوبی نظر آتی ہے نا تو وہ ہماری مٹی ان کے میں جانے کی وجہ سے ہے، یعنی ہم پاک خمیر سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو ہے وہ غلط خمیر سے پیدا ہوئے ہیں اہل سنہ۔ یہ باطل عقیدہ ہے طینت کا کہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم پکیزہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا خمیر پکیزہ تھا، طینت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ہمارا خمیر تو پکیزہ تھا، اہل سنہ کا خمیر جو ہے نا وہ پکیزہ نہیں تھا، تو جب مکس ہو کر یہ پیدا ہوئے ایک علاقے کی جگہ پر ایک وجود میں، تو جو ہماری خوبیاں تھیں وہ کچھ ان میں چلی گئیں، اور جو ہم میں کوئی برائی دیکھو گے تو وہ ان کی طرف سے آئی ہے، ہم تو برے کوئی نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے، تو یہ تقریب کی دعوت ہے۔ جی ولهذا فالدعوة عندهم قائمة على تحرير القبلتين. یہ گندی سوچ ہے کہ ہم نے 2 قبلے آزاد کروانے ہیں، اور یہ بات تو کئی سالوں سے آپ سن رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا ایک پورا پروگرام اور پلان ہے۔ گریٹر اسرائیل وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے حرم، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، ہم اس پہ ہماری جو ہے نا وہ یہ وراثت ہے، تو وہ اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ ہم نے 2 حرم آزاد کروانے، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک حرم اہل سنہ سے آزاد کروانا ہے۔ تو یہ اہل سنہ کو یہودیوں سے بدتر سمجھتے ہیں ہمیں۔ تو جی تحرير المسجد الحرام من أهل السنة وتحرير المسجد الأقصى من اليهود. وقد عرف على مدى التاريخ تآزر الرافضة مع كل عدو. تعاذر الرافضہ، رافضیوں کا ہر اس دشمن کو قوت دینا جو مسلمان اہل سنہ کے خلاف لڑ رہا ہو۔ آج بھی دیکھ لیں، ماضی میں دیکھ لیں، تاریخ میں دیکھ لیں، جو بھی شخص اہل اسلام کے خلاف محاذرائی قائم کرے گا نا، چاہے وہ تتاری ہو یا کوئی اور ہو، تو یہ شیعہ کے پیچھے اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور سپورٹ مل رہی ہوگی۔ جی على المسلمين أهل السنة. وما واقعة ابن العلقمي في مظاهرة التتار على المسلمين ببعيدة عن الأذهان، ولكن من حفر للأمة قريبا وقع فيه قريبا فقد حزوا رأسه فور فعلته. یہ ابن علقمی نے جب تتاریوں سے مسلمان لڑ رہے تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ان کے خلاف جہاد کیا، تو ابن علقمی تتاریوں کا ساتھ دے رہا تھا، غداری کی۔ تو ایسے لوگ جو مسلمانوں کے لیے کنواں کھودتے خود اس میں گرتے ہیں، جو ہی وہ فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اسی کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔
فعل المسلمین التیقظ، مسلمانوں کا حق کیا ہے کہ وہ بیدار ہوں، ان کی باتوں کو سمجھے. التیقظ من ان مناداتهم بتحریر المسجد الاقصی هو شعار یسحرون به المسلمین لترفیدهم، مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ بیدار ہوں. یہ جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ مسجد اقصی کو آزاد کروانا ہے، اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، مسجد اقصی کی آزادی اس لیے نہیں کہ مسلمان وہاں پر رہیں، وہ اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں. وہ شعار، یہ کہ ایسا ان کا شعار ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں پر جادو کر رہے ہیں، لترفیدہم، ان کو رافضی بنانے کے لیے. کما ان مناداتہم بزراوت ضد اہل سنہ فی الحرمین، جس طرح کہ ان کی مسلسل آواز ہے کہ اہل السنہ کی حرمین میں مخالفت، اور حرمین کے علاوہ بھی وہ اہل السنہ کی مخالفت کرتے ہیں. کیسے؟ لأنہم شجن فی قلوبہم ضد اصولہم النقرا، کیونکہ حرمین ان کے دلوں میں ایک سخت کانٹا ہے، ان کے برے اصولوں کے مقابلے میں ہمیشہ حق کی آواز حرمین سے اٹھتی ہے، تو ان کے گلے میں بہت بڑا کانٹا ہے. وفعلاتہم الشنعاء، اور ان کے جو برے کام ہیں ان کے سامنے ایک دیوار ہے حرمین، تو ہمیشہ یہ ان کی آوازیں اور حرمین کی مخالفت میں مسلسل جو ہے اٹھتی رہتی ہیں. جی تاسعا مسألة الإمامة جی أنها تو ركن تعریف قرآن کی بات ہو گئی، مسلمانوں کے خلاف ان کی جو ہرزہ سرائیاں ان کی بات ہو گئی. اب مسئلۃ الامامہ شروع ہو رہا ہے کہ ان کے بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد مسئلۃ الامامہ ہے. تو یہ مسئلۃ الامامہ کو اگر آپ شیعہ کی سب سے بڑی بنیاد کہہ لیں نا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور سب سے خطرناک بنیاد کہہ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی مسألة الإمامة أنها ركن من أركان الدين، بل هي الركن الأول والأصل العظيم عندهم، ومنكرها كافر. وأنها للمعصوم المنتظر الثاني عشر من أئمتهم المعصومين من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا فجميع الحكومات الإسلامية من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عدا سنوات الحكم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حكومات غير شرعية بزعمهم، ولا يجوز لشيعي أن يدين لها بالولاء، وإنما يداجيها تقية، فهي حكومات مغتصبة، وإنما هي للأئمة الاثني عشر منهم فقط. جی تو یہ مسئلہ امامت میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے نزدیک اصول کتنے ہیں دین کے. لو کون کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. خلافت نہیں، ٹھیک نہیں ہوا، تشریف رکھیں. جی کر دیں. جی جدین. تو اب یہاں پر یہی کہ ان کے ارکان اسلام کیا ہیں، یہ امامت ان کے ارکان اسلام میں داخل ہے، تو یہ رکن اول ہے، اس کا منکر کافر ہے. اور جو معصوم 12واں امام آئے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، وہ ان میں آخری ہوگا. ان کا قائم کیا ہے، ان کا آخری امام ہوگا، اس کے بعد ان کے ہاں امامت ختم ہے. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے بعد ان کے 12واں امام تو ویسے چلا گیا، باقی 10 ائمہ میں سے کسی امام کو کوئی حکومت نہیں ملی. تو لہذا اس وقت سے لے کر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے نزدیک غیر شرعی حکومتیں ہیں. اور اگر وہ ان حکومتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف وَإِنَّمَا يُدَاجِيهَا تَقِيًّا، ان سے برتاؤ اور میل جول تقیہ کی وجہ سے کرتے ہیں، وگرنہ ان کو وہ ساری حکومتیں مغصوبہ حکومتیں سمجھتے ہیں، مغتصبہ. وَإِنَّمَا هِيَ لِلْأَئِمَّةِ الْاثْنَىٰ عَشَرَ مِنْهُمْ فَقَط، یہ حکومتیں تو صرف 12 اماموں کے لیے تھی اور کسی کے لیے نہیں تھی. وَمِحْنَةُ الرَّافِضَةِ هَٰذِهِ مِحْنَةُ الْيَهُودِ، یہ مصیبت جو رافضیوں کی ہے یہود کی مصیبت ہے. قالت الیہود، یعنی یہ ساری بات یہودیوں کی تھی. وہ بھی کہتے تھے لا یصلح الملک الا فی آل داؤد، کہ بادشاہ صرف آل داؤد میں ہے. یہ مصیبت یہودیوں سے آئی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، خلافت کس میں ہے؟ آل علی میں. تو یہ یہودیوں سے یہ عقیدہ جو ہے نا ان کے اندر شرائط کر گیا ہے. وقالت الرافضہ لا تصلح الامامۃ الا فی ولد علی وان النیابۃ، جب امام نہیں ہے، امام تو تیسری صدی میں غائب ہو گیا، دوسری صدی میں، تو پھر امامت کہاں گئی؟
وہ کہتے ہیں وَأَنَّ النِّيَابَةَ عَنْهُ لِلْفَقِيهِ الْعَادِلِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمُنْتَظَرُ مِنَ السَّرْدَابِ، جب تک منتظر سرداب یعنی غار سے نکل نہیں آتا تب تک یہ خلافت فقیہ عادل کے پاس رہے گی۔ یہ ایک عقیدہ گڑھ لیا۔ اب کتابوں میں عقیدہ کیا تھا کہ زمین کسی بھی وقت میں امام سے خالی نہیں ہوتی، کسی بھی وقت میں زمین امام سے، اہل سنہ نے سوال کر لیا پھر امام کہاں ہے، وہ تو غائب ہے تو زمین تو خالی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب امام نہ ہو تو پھر ولایت فقیہ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ فقیہ عادل فقیہ، اور وہ ولایت کے درجے پر قائم ہوگا، اس کا نائب ہے۔ جب تک امام نہیں آتا تو یہ ولایت فقیہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ عقیدہ گھڑ لیا جی۔ تو وقد استولی ہؤلاء النواب عن هذا المنتظر المعدوم على صلاحیتی، تو انہوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ استولی ہؤلاء النواب، یہ جتنے نائبین ہیں نا ولایت فقیہ کے نام پر، ان سب نے امام کے اختیارات میں کیا کر رکھا ہے؟ قبضہ جما رکھا ہے۔ فترأسوا بها على شیعتهم، اس عقیدے کے ساتھ وہ شیعوں پر امام سردار بنے ہوئے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ مَدَّ جَنَاحِهِمْ عَلَى الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، یہ اپنے پر اسلامی عمارت پہ چھپانا چاہتے ہیں، ان کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ وَأَنَّ لِأَئِمَّتِهِمْ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمَقَامَاتِ مَا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، کہ ان کے ہاں امامت کا درجہ یہ ہے کہ کوئی نبی بھی اور کوئی مقرب فرشتہ بھی امام کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ اس حوالے سے کئی باتیں موجود ہیں۔ بعض جگہ پر انہوں نے لکھا ہے الانبیاء الائمۃ اعلیٰ الانبیاء، ائمہ جو ہیں وہ انبیاء سے بھی نفیس ہیں۔ اور کسی مقام پر لکھا ہے الامامۃ درجۃ فوق النبوہ، یہ امامت جو ہے نبوت سے بڑھ کر ہے۔ بعض مقامات پہ لکھا ہے کہ امام سارے نبیوں سے افضل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اصول کافی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ عقائد جو ہیں اپنے ائمہ کے بارے میں کہ وہ بہت بلند مقام پہ ہیں۔ اماموں کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اصول کافی میں، کتاب الحجہ میں، باب النوادر میں اور دیگر مقامات پہ ائمہ کے اختیارات پر پورے عنوانات موجود ہیں کہ ائمہ لا یموتون الا باختیارہم، کہ امام اپنے اختیار کے بغیر فوت نہیں ہوتے۔ یہ اصول کافی ہے جلد 1 صفحہ 440 میں، تو باقاعدہ لا یموتون الا باختیارہم باب باندھا ہے اصول کافی میں۔ تو یہی بات شیخ فرما رہے ہیں وَأَنَّ مَوْتَ الْأَئِمَّةِ بِاخْتِيَارِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اس پر بھی پورے عنوانات ہیں کہ ائمہ یعلمون ما کان وما یکون، یہ عنوان قائم کیا اصول کافی میں، الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون وانہم لا ینسون، امام بھولتا نہیں ہے۔ عصمت امام کا عقیدہ، امام معصوم ہوتا ہے۔ عصمت امام میں امام بھولنے سے بھی پاک ہے، کہتے ہیں ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی کو صاحب ہو سکتا ہے، لیکن امام کو صاحب نہیں ہوتا۔ تو ویسے شیعہ کتب میں تضادات انتہائی زیادہ ہیں، خیر وہ ہمارا عنوان نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ کہ امام بھولتے نہیں، ولا یسہون، صاف بھی نہیں ہوتا، ولا یخطئون منذ ولادتہم وطیلۃ عمرہم، یہ پورے اپنے عمر کے زمانے میں کوئی خطا کرتے ہی نہیں۔ تو شیخ نے بات ذکر کی ہے، اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، الاعتقادات کتاب ہے، یہ الاعتقادات شیخ مفید کی ہے، اس میں نہیں، یہ ابن بابویہ القمی کی ہے الاعتقادات۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 101 پر یہ عنوان دیا ہوا ہے کہ ائمہ کے اندر کوئی خطا نسیان ہے ہی نہیں۔ وَأَنَّ عِلْمَهُمْ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ الْقُدْسِيِّ، وحی قدسی کے ساتھ ان کا جو نا وہ علم ہوتا ہے وحی کے ذریعے۔ وَأَنَّ أَئِمَّتَهُمُ الْاثْنَيْ عَشَرَ هُمْ باب حتہ، تو باب حتہ کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر چلے تھے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا نَغْفِرْ لَكُمْ، تو اس دروازے سے داخل ہو، یہ باب حتہ ہے، حتہ کہتے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے۔
انہوں نے کہا ہمارے 12 امام ہی باب حطہ ہیں. یہ باب حطہ کون ہے ہمارے؟ لا یغفر الا لمن دخلها، یعنی جو اماموں کو مانے گا بخشش اسی کی ہونی ہے. تو اہل سنت تو سارے رگڑے گئے پھر. تو یہ دعوت تقریب ہو رہی ہے. تو وَإِنَّهُمْ عَالَمُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ ائمہ ان کے انبیاء سے زیادہ جاننے والے. وَأَفْضَلُ مِنْهُمْ وَيَقْدِرُونَ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، اللہ کے اختیارات بھی ہیں ان کے پاس، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تو یہ بحر الانوار میں باقاعدہ طور پر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ائمہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَإِنَّهُمْ کتاب، ائمہ کے پاس کتاب ہے. فی اسماء اہل الجنہ و اسماء اہل النار، تمام جنتیوں کے نام بھی اس میں موجود ہیں اور تمام جہنمیوں کے نام بھی موجود ہیں. تو یہ کتاب ہی ائمہ کے پاس ہوتی ہے، یعنی جنت جہنم کے اختیارات بھی ان کے پاس ہیں. تو یہ کس قدر غلو ہے، جس میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور دین کے اصولوں سے ہٹنا بھی ہے، اور واضح نصوص کتاب و سنت کا انکار بھی ہے. تو یہ مسئلہ امامت خطرناک مسئلہ ہے جس پر ساری شیعیت اور رافضیت کھڑی ہے، اور یہ کفریہ شرکیہ غالیانہ عقیدہ ہے جو رافضیت کے اندر موجود ہے. اور دعوت تقریب دینے والے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس نظریے سے ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں، شیخ صاحب جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی، کہ دعوت تقریب کی حقیقت میں ان کے اصرار کیا ہیں، کس کس چیزوں پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے عقائد پر، وہ یہ چیزیں ہیں. جی. ومن عقائدهم في الأئمة أن الآخرة للإمام، وأن الجنة مهر فاطمة رضي الله عنها، وأن الأئمة يأكلون من الجنة في الدنيا، وأن حساب الخلق إلى الأئمة يوم القيامة، ويفسرون آيات القرآن في التوحيد والإسلام والإيمان والحلال والحرام بالأئمة الاثني عشر، وهكذا من صفات تصل إلى اس کی کچھ باتیں ہم نے کر لی ہیں کہ وہ کس طرح تفسیر کرتے ہیں. جی. وهكذا من صفات تصل إلى حد النبوة حينا والإلهية حينا آخر. تو ائمہ کی یہ صفات بیان کر کبھی نبوت پر پہنچتے ہیں اور کبھی اللہ کے درجے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے موت و حیات اور علم ما کان و ما یکون اور دیگر چیزیں ابھی آپ نے سنی ہیں. جی. لمراجعهم وآياتهم، ولهذا فإن الرافضة إذا ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم ولا يصلون على غيرهم. اپنے ائمہ کے ساتھ علیہم السلام کہیں گے لیکن باقی کسی کے ساتھ علیہم السلام نہیں کہتے. جی. ممن هو خير منهم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار. جی. عاشرا اعتقاد العصمة في أئمتهم من الخطأ والسهو والنسيان. تو عصمت امام کا عقیدہ اشارتاً پہلے بات ہو چکی ہے کہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے مطہر من الظلوم ہے. اصول کافی میں جلد 1 صفحہ 110 میں یہ بات جو ہے نا باقاعدہ عنوان ہے. اور بحر الانوار جلد نمبر 28 ہے، صفحہ 82، جلد 26 ہے. بحر الانوار کی جلد 26 صفحہ 82، اس میں کیا عنوان ہے؟ الامام مطہر من الذنوب و مبرأ من العیوب. یہ اصول کافی کی عبارت ہے. الامام مطہر من الذنوب و مبرأ من العیوب، یہ اصول کافی میں عنوان ہے. اور پھر بحر الانوار میں یہ ہے کہ امام خطا و نسیان ہر چیز سے پاک ہوتا ہے، جلد 26 صفحہ نمبر 82 پر. جی. وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة عبد الله بن سبأ اليهودي، وقيل هو ذاك الخبيث الآخر الذي يسميه المسلمون شيطان الطاق، ويسميه الشيعة مؤمن آل محمد. دو آدمی ہو گئے، ایک تو بعض نے کہا کہ یہ سب سے پہلے عقیدہ کس نے گڑھا ہے؟ عبداللہ بن سبا نے. دوسرا مؤمن الطاق، شیعہ اس کو کہتے ہیں لیکن اہل السنہ اس کو الشیطان الطاق کہتے ہیں. اس نے. جی. واسمه محمد بن علي بن النعمان الأحول، المتوفى نحو سنة 60 من الهجرة، من غلاة الشيعة. تنسب إليه فرقة يقال لها الشيطانية، عدها المقريسي من فرق المعتزلة. 11 عقيدتهم بردة الصحابة رضي الله عنهم وإلحاق مستقبح الأوصاف والأفعال. امامت کا عقیدہ ہو چکا ہے، تعریف قرآن کا عقیدہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کی باطنی تفسیر کی بات ہو چکی ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ امامت کے بارے میں غالیانہ عقیدے کی بات کے بعد عصمت کا عقیدہ ان کا ہو چکا ہے. یہ صحابہ کے مرتد ہونے کا عقیدہ کہ صحابہ مرتد ہو گئے، صرف 4 رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے.
تو ارتداد صحابہ کا عقیدہ یہ قرآنی آیات کا انکار ہے اور سنت کا انکار ہے. تو یہ انکار قرآن کا ایک راستہ اور یہ صحابہ کی توہین ہے. اس کے ذریعے انہوں نے دین اسلام کی عمارت کو گرایا, کیونکہ سنت کے ہم تک پہنچنے کا اور قرآن کے ہم تک پہنچنے کا راستہ کیا تھے؟ جب وہی ارتداد میں چلے گئے تو دین کی ساری اصل ہی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو یہ وہ راستہ تھا دین کی اصل کو مٹانے کا, ردت صحابہ. جی سوى ثلاثة وفي بعض رواياتهم أربعة وفي بعضها 6 منهم سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار. ولهذا فإذا تربوا عن الصحابة يعنون به هؤلاء رضي الله عنهم. ومنهم من يقيد فيقول وعن صحابته المنتجبين. ومن كلام السلف الحق إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبهم الرافضة. ومن أصولهم في الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه. تو یہ کلام کس کی سلف میں سے؟ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے کہ ان اللہ امر بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبهم الرافضہ. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر بات کی ہے. جی ومن اصولهم, ان کا اصول کیا ہے صحابہ کے بارے میں کہ انہو لا ولاء الا ببراء. تو جو نا وہ ان کے ساتھ بیزاری ہوگی. الا ولاء للاسلام الا بالبراءۃ من ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما, کہ اسلام کی دوستی تبھی ہوگی جب حضرت ابو بکر عمر سے بیزاری اختیار کی جائے. اور ان کا نام جبت اور طاغوت رکھتے ہیں. حق الیقین کتاب کے اندر ان کو فرعون حامان کہا گیا ہے. ترجمہ مقبول میں گوسالہ فرعون سامری, یعنی بچھڑے کی پوجا کرنے والا فرعون اور سامری کا نام دیا گیا ہے. یہ ترجمہ مقبول کے اندر جو ہے نا اس کے ساتھ صفحہ 99 پر جو ہے نا اس کے پاس ضمیمہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح جب قرآن مجید میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کی آیت میں کہتے ہیں کفر سے مراد ابو بکر ہے, فسوق سے عمر ہے, اور عصیان سے حضرت عثمان مراد ہے. اس قدر توہین کی اصول کافی میں لکھا ہوا ہے. تو اصول کافی کے اندر جلد 1 صفحہ 326 میں 426 میں تو شیطان جو نا فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے, تو کہتا ہے فحشاء کا معنی ابو بکر ہے اور منکر سے مراد عمر ہے. تو اس قسم کے گندے الفاظ ان کے تراجم میں, اصول کافی میں اور ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں صحابہ کے بارے میں. تو یہ وہ گندا عقیدہ جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے. وَيُسَمُّونَهَا بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ, اور ان کے نام وہ جبت اور طاغوت رکھتے ہیں, یعنی جادو اور طاغوت. جی وهذه العقيدة النكراء طعن في الطريق الناقل لمصدر التشريع من السنة النبوية, وهذا إبطال لحجية السنة النبوية. ولهذا قصروا حجيتها على رواية المعصومين من طريقهم. وهم بجانب ذلك يدافعون عن المرتدين كمسيلمة. صحابہ کو مرتد کہتے ہیں اور مرتدین کا کیا کرتے ہیں؟ مسیلمہ کذاب کا, مختار ثقفی کا, نصیر کا, توسی کا اور دیگر چیزوں کا. ابو لؤلؤ مجوسی کو شجاع بابا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شجاع بابا. یہ آگے آ رہا ہے. جی ونصير والمختار الثقفي وزنادقته ونصير الشرك الطوسي وأضرابه. ويلقبون أبا لؤلؤة المجوسي قاتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلقب بابا شجاع الدين. ويسمون يوم قتل عمر رضي الله عنه يوم العيد الأكبر ويوم البركة. ويفسرون آيات الشرك والكفر والفحشاء والمنكر والبغي بالصحابة من المهاجرين والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن. ومن طريق سخافاتهم أن أمينهم عبد. سخافات کا معنی ان کے بےہودہ لچرپن میں سے ایک تھوڑی انوکھی بات یہ بھی ہے کہ ان کا امین شیعہ حضرات کے اصول کے متعلقہ یہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلقہ غلط نظریات و عقائد کی بات ہو رہی تھی. اور اس حوالے سے ایک جو ہے نا وہ انوکھی سی بات کی ہے کہ جب ان کے ایک شیعہ جو ہے نا وہ سے پوچھا گیا, جو شیعہ کے ہاں علماء میں سے تھا, کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ 12واں جو ہے نا وہ امام آئے گا, اور یا ان کے ائمہ میں سے کسی آدمی کوئی بھی امام واپس لوٹے گا, جسے رجعت کا عقیدہ کہتے ہیں, تو پھر وہ
ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو قبروں سے نکال کر سزا دے گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا یہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی چیز نہیں، خاموشی اختیار کر لی، یعنی تردید ہی نہیں کی، اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ہم پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کی قرات کرتے ہیں۔ وَمِن طریف ثقافاتہم، ان کی بیہودہ اور لچرپن باتوں میں سے ایک انوکھی بات یہ ہے کہ ان امینہم عبد المحسن الرشدی سئل عن نبش قبر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اخراجہما حیین حل یسلبان و یحرقان لأنہما سبب ظلال الامہ۔ تو اسے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھیوں کو قبریں اکھاڑ کر نکالا جائے گا زندہ ہونے کی حالت میں، تو کیا ان کو سولی دی جائے گی، ان کو جلایا جائے گا کیونکہ وہ امت کی گمراہی کا سبب سے؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ فاجابا، اس نے جواب دیا ھذہ مسئلۃ عویصۃ جدا، تو یہ بہت دشوار مسئلہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ ہم فوراً کہتے ہیں یہ بالکل غلط جو ہے نا وہ بات ہے، یہ انتہائی ردی جھوٹی بات ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ولیس عندی شیء یرفع ھذا الاشکال، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو اس اشکال کو دور کر دے۔ وہ احادیثنا صعب مستصعب، ہماری حدیث بڑی مشکل ہیں۔ تو یہ دیکھیں کس قسم کا وہ آدمی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اتنی بری بات، اور اس نے کیسے اس کو گول مول کیا ہے۔ اس پر شیخ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی ھذا الورع الوصف، اس کم جو ہے نا وہ بالکل گھٹیا قسم کے تقوی پر اور ورع پر اللہ کی لعنت ہو جو صحابہ کے دفاع ہی نہیں کر سکتی۔ وصدق وہو کذوب، تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے کہ ان حدیثہم صعب مستصعب، کہ ان کی حدیثیں واقعی بڑی مشکل قسم کی ہیں۔ لأنہ یناقض الفطرہ، کیونکہ ان کی حدیثیں فطرت کے مخالف ہیں۔ ویبین المنقول والمعقول، اور جو منقول اور معقول ہیں یعنی عقل کے بھی خلاف ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل کے بھی خلاف ہیں، اس لیے ان کی حدیثیں مشکل ہی ہیں۔ تو یہ تبصرہ شیخ نے فرمایا اس بات پر۔ جی آگے، وقد صرحوا بنحو ھذا فی عامۃ احادیثہم، اور اس قسم کی وضاحت انہوں نے اپنی عام حدیثوں میں کی ہے۔ فقالوا ان حدیثنا تشمئز منہ القلوب، کہ ہماری حدیثیں ان سے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ فمن عرف فزیدہم، جو ہماری باتیں پہچانے اس کو زیادہ دو، یعنی ہماری باتیں ہر کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، عقل سے اونچی، فطرت کے خلاف اور لغویات، ہر قسم کو آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ جو آدمی پہچانے فزیدہم، ان کو زیادہ دو۔ ومن انکر فضروہم، جو انکار کرے تمہاری باتوں کا اس کو چھوڑ دو۔ یعنی ان کا اصول یہ ہے، اور باطنیوں کا بھی اصول یہی ہے کہ بس ان کو بات بتاؤ جن کو تمہاری بات سمجھ آئے، اور جس کو سمجھ نہیں آتی سمجھو اس کو تم نے بات ہی نہیں کرنی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ان کے اندر موجود ہیں، جس کا شیخ تذکرہ صحابہ کے متعلقہ ابھی تذکرہ فرمایا۔ جی آگے نمبر 12 پہ ان کے اصرار کی بات ہو رہی ہے کہ کن کن غلط عقائد پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے یہ 11 نمبر پہ صحابہ کی دشمنی پر ان کا قائم رہنا، اور دفاع کی بجائے اپنے غلط تقوی پیش کرنا اور اپنی احادیث کے بارے میں کہنا یہ بڑی مشکل ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، ایسی باتیں کرنا، یہ ان کا غلط باتوں پہ اڑنا ہے۔ جب تک وہ اڑے رہیں گے تقریب کی دعوت بالکل کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ شیعیت کی دعوت کو پھیلانا ہے۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے 12 نمبر بات چل رہی ہے۔ اب تسلسل جس طرح پہلے قائم تھا اسی طرح یہ چلتا ہے آگے تسلسل۔ جی بسم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 12 الغلو في قبور أئمتهم والحج لمشاهدهم، وأن تربة كربلاء والعتبات المقدسة أشرف بقاع الأرض، وينشدون ويلقنون الصغار. ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. ومن المنتشر عندهم أن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام آلاف المرات. وأما قم فلها باب إلى الجنة، وأهل قم لا يحشرون كسائر الناس. تو یہ شرک کے مراکز ہوتے ہیں، قبروں پہ غالیانہ نظریات اور عقائد کے ساتھ ایسی عبادات سر انجام دینا جو اللہ کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ تو ان کے اندر بھی
یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ائمہ کی قبروں کے بارے میں غلو کیا ہے اور ان کے مشاہد کو حج قرار دیا ہے، اور کربلا کی مٹی اور ان کے مقدس آستانے، عتبات کا معنی آستانے، والعتبات المقدسہ، یہ زمین کے بہت اشرف مقامات میں سے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو یہ اشعار یاد کرواتے ہیں، وَمِنْ حَدِيثِ کربلا والکعبہ لِکربلا بان علو الرتبہ۔ تو کربلا اور کعبہ کی جو ہے نا وہ بات میں سے یہ بات ہے کہ کربلا کے لیے بلند مرتبہ ہے، یعنی کعبے سے بھی بڑھ کر مرتبہ ان کے ہاں کربلا کی زمین کا ہے۔ اور پھر ان کے ہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، یعنی عام بات ہے کہ اس کربلا کی طرف جانا یہ بیت اللہ الحرام کی طرف جا کر حج کرنے سے کئی ہزار مرتبہ جو ہے نا وہ زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جو قم ہے، یہ قم کو مقدس جگہ کیوں مانا جاتا ہے؟ ان کے 7ویں امام جن کو موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے، اس کی بیٹی کا یہاں پر مقبرہ موجود ہے قم میں، تو موسیٰ کاظم کی بیٹی کا مقبرہ قم میں ہے، اس لیے ایران کے قم شہر کی ان کے ہاں بہت مقام اور عظمت ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا اما قم فلاح باب الی الجنہ، تو قم کا جو نا اس کا ایک دروازہ جنت کی ہے طرف ہے، وَأَهْلُ قُمْ لَا يُحْشَرُونَ كَسَائِرِ النَّاسِ، تو اہل قم جو ہے عام لوگوں کی طرح اکٹھے نہیں کی جائیں گے، بلکہ امام کی بیٹی کی نسبت کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں ان کا راستہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو یہ نظریہ رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے فروع کافی جلد 1 صفحہ 324 میں، اور شیعہ کی اصول اربع میں سے ایک کتاب ہے تہذیب الاحکام، اس کی جلد 2 صفحہ 16 پہ، اور اسی طرح الحر العاملی کی کتاب وسائل الشیعہ، اس کی جلد 10 صفحہ 348 میں، اور بحر الانوار کی جلد 101 صفحہ 38 میں، بحر الانوار کی جلد نمبر 101 صفحہ 38 میں یہ سب جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ قبر حسین کی زیارت رضی اللہ عنہ، کہتے جو ان کی قبر کی زیارت کرے گا 20 حج کا ثواب اور 20 عمروں کا ثواب، اور پھر 20 حج اور 20 عمروں سے افضل ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ 20 حج اور 20 عمروں کا ثواب ملے گا، پھر 20 حج اور 20 عمروں سے افضل ثواب ملے گا۔ پھر یہاں بات سنیں، کہتے جو شہادت حسین کے بعد، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کے لیے جو نا وہ آئے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 حج کیے ہیں صرف اسی قبر کی زیارت کے لیے۔ یہ بات وسائل الشیعہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح وسائل الشیعہ میں 100 حجوں کی بات ہے، اور بحار الانوار کے اندر یہ ایک قول لکھا ہوا ہے، بحار الانوار کی جلد 101 صفحہ 290 میں، کہ وہ آدمی جو عاشوراء کے دن قبر حسین رضی اللہ عنہ کے پاس روئے آ کر، جو مشاہد کی بات آئی ہے نا کہ ولی مشاہدیم، تو یہ مشہد ہے ان کے حاضر، کہتے ہیں عاشوراء کے دن 10 محرم کو جو آگے قبر حسین کے پاس صرف روتا ہے، اس کو 20 لاکھ حج جو اللہ کے نبی کے ساتھ کیے ہوں، 20 لاکھ عمرے اور 20 لاکھ غزوات کی شرکت کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ اس قدر غلو عقیدہ ہے اپنے بزرگوں کے، اپنے ائمہ کے مشاہد اور مقابر کے بارے میں۔ یہ شریعت سازی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت رکھی ہے اس کے مقابلے میں خود شریعت سازی کی ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے مقابلے میں شریعت سازی کرتا ہے، ہمارے لیے تو اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، لیکن ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون، ہمارے ائمہ کو شریعت سازی کا بھی حق حاصل ہے، جو چاہیں کریں، تو جب وہ جو مرضی کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر لیں۔ تو بہرحال یہ اپنے ائمہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنے ائمہ کا درجہ دیا ہوا وہ سارے مقدس ہستیاں تھیں، نیک صالحین، اولیاء، متقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انہوں نے ان کی طرف منسوب کر رکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ غلو ہے ایسے لوگوں کا۔ نمبر 12 پہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ نمبر 13 الثالث عشر ليس هناك حكومة شرعية سوى حكومة الاثني عشر، وأن من واجبهم فتح مكة والمدينة لتكون تحت ولاية إسلامية نائبة عن المعصوم حتى يخرج، وأن حكومة الحرمين شرذمة أشد من اليهود۔ تو یہ غالی اور گندہ عقیدہ ہے کہ
حرمین کی حکومت جو یہودیوں سے زیادہ برا گروہ ہیں، لہٰذا ہم نے مکہ کو اور حرم کو فتح کر کے یہاں پر امام کی حکومت قائم کرنی ہے. جی نمبر آگے. الرابع عشر الإيمان بالرجعة. تو اشارتاً یہ بات ہوئی تھی کہ رجعت کا عقیدہ کیا ہے. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ ظہور اور ایک ہے رجعت، یہ دو عقیدے ہیں. ظہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام غائب ہے، اس سے ظاہر ہونا ہے 12ویں امام نے. باقی ائمہ کا ظہور نہیں ہے، باقی اماموں نے واپس لوٹنا ہے، یعنی وہ زندگی میں ہی دوبارہ پھر آئیں گے اور آ کر کریں گے کیا. ان کے آنے کا مقصود یہ ہے کہ اہل السنہ میں سے جن لوگوں کو انہوں نے سزا دینی ہے، چاہے وہ فوت ہو گئے یا زندہ ہیں، ان کو قبروں سے نکال کر ان کو سزا دیں گے. اور رجال الکشی میں یہاں تک جو ہے نا وہ غلط بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئیں گے، رجعت ہوگی، اور وہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو مقابر جن بقیع میں سے نکال کر وہ ان پر زنا کی حد جاری کریں گے. یہ رجال الکشی میں لکھا ہوا ہے. تو یہ رجعت کا عقیدہ صرف واپس لوٹنے کا عقیدہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ باطل عقیدہ ہے کہ یہ ائمہ آ کر، چاہے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں جیسے پیچھے آپ نے بات پڑھی، یا دیگر صحابہ کے بارے میں، یا اہل السنہ کے ائمہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جو زندہ ہوں گے یا فوت ہو گئے ان کو قبروں سے نکال کر ہمارے امام آ کر ان پر یہ حدود لاگو کریں گے. یہ رجعت کا عقیدہ ہے جو بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے. جی الإيمان بالرجعة ويقال كرة، وقد ورد فيها أكثر من 200 حديث في أكثر من 50 كتابا من كتبهم المعتمدة عندهم. 50 سے زیادہ کتابوں میں 200 سے زیادہ روایات اس عقیدے کے بارے میں موجود ہیں ان کی. جی وحقيقتها أن الله يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، وذلك عند قيام مهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرجع إلا من علت رتبته في الإيمان أو بلغ غاية الفساد، ثم يصيرون بعد إلى الموت. وفي رأس الأعداء الذين يرجعون للانتقام منهم خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد اشتهرت فرقة من الشيعة بالدعوة إلى هذا الاعتقاد حتى سميت بالرجعية. یہ ایک گروہ جو ہے ان میں سے مشہور ہو گیا جس کا نام ہی رجعیہ تھا، وہ اس عقیدے کی دعوت دیتا تھا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ابھی اس رجعیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ باطل جو ہے نا وہ فرقہ ہے جو اس باطل عقیدے کی دعوت دیتا ہے. تو تلبیس ابلیس میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. جی وعقيدة الرجعة المؤقتة عند قيام مهدي آل محمد غير عقيدة الظهور لأئمتهم، وتقدمت في مسألة الإمامة برقم 9. یہ پیچھے بات گزر چکی ہے. تو باقی ظہور کا عقیدہ اور ہے اور رجعت کا عقیدہ اور ہے. جی الخامس عشر الإيمان بغيبة المهدي، وهذا محور غیبت المہدی سے مراد 12ویں امام کے غیوبت کا عقیدہ کہ 12واں امام غائب ہو گیا، یہ اس کی غیوبت کا عقیدہ ہے. اور اس کے طلوع کا وقت کب ہوگا؟ جب زمین فساد سے بھر جائے گی، پوری زمین فساد سے بھر جائے گی. تو آگے شیخ نے ایک مکالمہ بھی ذکر کیا کہ سنی نے پوچھا شیعہ سے کہ 12ویں امام نے کب آنا ہے؟ اس نے کہا جب فساد سے زمین بھر جائے گی. انہوں نے کہا میں پھر یہی دعا کرتا ہوں اللہ زمین کو فساد سے بھر جائے، جس نے نکلنا وہ نکل ہی آیا، آج تک نہیں نکلا. جی وهذا محور التشيع وأساس المذهب، فلو سقطت فكرة الغيبة لم يبق من يسمى بالإمامية الاثني عشرية. ذلك أن الحسن یہ 12ویں امام پر یہ اثنا عشریہ کی بنیاد ہے. اگر 12ویں امام کا تصور ختم ہو جائے تو اثنا عشریہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے. ذلك أن الحسن العسكري المتوفى سنة 260 من الهجرة هو إمامهم 11 ولم يعقب ولدا. ولما كانت غيبة الإمام محورا للتشيع قام عثمان بن سعيد العسكري المتوفى سنة 280 من الهجرة بادعاء وجود ابن للحسن العسكري اختفى وعمره 4 سنين اسمه محمد، وكان اختفاؤه في سرداب سامراء أي في بلد سر مرأى بين بغداد وتكريت. ولهذا يقفون بعد مغرب كل يوم عند باب السرداب يهتفون باسمه يدعونه یہ للخروج. بات قابل توجہ کہ وہ ہر روز جو ہے نا مغرب کے بعد اس جو ہے نا وہ غار کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا تفون بسمی وہ نعرے لگاتے ہیں اس کے نام کے ساتھ، یدعون للخروج اس کے نکلنے کے پکار لگاتے ہیں. اور ان کے کئی القاب ہیں، مہدی، حجہ، القائم، الخلف، السید، الناہیہ مقدسہ، الصاحب، صاحب الزمان، صاحب العصر، صاحب الامر. یہ سارے 12ویں امام کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو
تو یہ محمد بن حسن عسکری کہتے ہیں 4 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ غائب ہوا ہے۔ یہ اس میں 2 غیابت ہے، اس کو کہتے ہیں ایک غیوبت صغریٰ اور ایک غیوبت کبریٰ۔ غیوبت صغریٰ تو حمل میں ہی غائب ہو گیا، حمل ہی نہیں ڈھونڈا کہ یہ پیدا کب ہوا۔ تو جب کہتے ہیں اس میں نا شیعہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسن عسکری جو 11ویں امام ہے، ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر حسن عسکری، کہتے ہیں یہ بیمار ہو گئے، تو جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے بڑے حکماء بلائے تو جو ہے نا وہ صحت یاب نہ ہو سکے، خلاصہ یہ کہ یہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا امام کون ہوگا، امام کے بعد تو ایک امام ہوتا ہے اور امام تو اپنے بعد کا وصی چھوڑتا ہے، تو 12واں امام ڈھونڈو۔ اب امام کہاں گیا، ڈھونڈا تو جتنی کنیزائیں تھیں نا، جتنی بیویوں سے دیکھا تو بیوی کوئی حاملہ نہیں تھی، تو اب کنیزائیں ڈھونڈو، ساری کنیزاؤں کو بند کر دیا، چیک کیا تو کوئی وہ بھی حاملہ نہیں تھی، تو کوئی بچہ ہی نہیں پیدا کرنے لگے، وہ غائب ہو گیا۔ یہ غیبت صغریٰ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر نکل آیا کہیں سے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، پھر 4 سال میں پھر غائب ہو گیا، یہ غیبت کبریٰ ہو گئی۔ تو یہ 2 غیبتیں ہیں، یہ غیبت صغریٰ ہے اور غیبت کبریٰ، تو ایسی کہانیاں بنا رکھی ہیں اس کے بارے میں۔ ومن أحالك على غائب لم ينصفك تو انتہائی یہ پیاری بات ہے، توجہ کیجئے اس بات پر۔ فكيف بمن أحال على مستحيل والإنصاف عزيز فنعوذ بالله من الجهل والهوى۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں یہ بات کی ہے، کہتے ہیں ومن احالک علی غائب لم ينصفک، جو آدمی کسی غائب کے سپرد تجھے کر دے کہ وہ غائب ہے تم اس کے ماتحت رہو، تو یہ اس نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ فکیف بمن احال علی مستحیل، اور جس کا آنا ہی محال ہے، پتہ نہیں پیدائش بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جس کے بارے میں ایسی روایت محال ہی ہے، تو جو تجھے اس کے پیچھے لگا دے تو اس نے تو بے انصافی سے کوئی اگلا ہی قدم اٹھایا ہے۔ تو الانصاف عزیز، انصاف غالب آتا ہے۔ فنعوذ باللہ من الجہل والہوى۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور خوبصورت بات کی، کہتے ہیں دیکھیں نا، جب 12ویں امام کے بارے میں کیا عقیدہ کہ وہ ولی الامر ہے، والی ہے۔ ایک عورت ہو، شادی کے قابل شادی کرنا چاہتی ہے، اس کا ولی نہ ہو، ولی غائب ہو جائے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ شادی سے نہیں روکا جاتا، مصلحت ہے ایک عورت کی، تو اس کا ولی نہیں ہے تو فالسلطان ولی اللہ۔ تو شریعت نے ایک عورت کی مصلحت کے لیے جب ولی غائب ہو یا نہ ملے یا اختلاف ہو جائے تو اس کی جگہ پر ولی کوئی اور مقرر کر کے اس کی شادی کی مصلحت کو برقرار کر۔ تو کہاں ایک عورت کی مصلحت اور کہاں پوری امت کی مصلحت۔ اب پوری امت کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے اور امام غائب کا غائب ہی ہے، اور اس کے مد مقابل کوئی اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، تو یہ اس سے بھی بری بات ہے کہ اگر امت شریعت نے ایک عورت کے ولی کے غائب ہونے پر اس کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے کسی اور کو یہ حق دیا ہے، تو یہ امامت کا حق کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ انصاف بھی نہیں ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کرتے ہیں۔ جی وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود۔ 12 صدیوں سے نہیں آیا تو 12 صدیوں تک انتظار، یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ جی ومن اللطائف أن سنيا قال لشيعي متى يخرج هذا الغائب فقال إذا فسد الزمان، قال السني إذن أدعو بفساد الزمان حتى يفرج عن 16 التقية۔ ان کے عقائد میں سے جو نا ان کے باطل نظریات اور اپنے غلط باتوں پہ اصرار میں سے ایک تقیہ ہے، تو تقیہ سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے کہ جس کی بنیاد پر ان سے بات کرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو لیکن اللہ نے اہل حق کو بصیرت دی ہوتی ہے، وہ ان کا تقیہ نکلوا لیتے ہیں، لیکن یہ تقیہ کی چادر میں خوب چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی آپس کی اپنی کتابوں میں بہت تضاد پایا جاتا ہے، ان کے اپنے اقوال میں تضاد پایا جاتا ہے، ان کے آپس میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ تضاد کی اصل بات یہ کبھی یہ کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ، جہاں اپنے دیکھے تو عقیدہ کھول دیا، جہاں اہل سنہ دیکھے یا سیاست میں آئے تو عقیدے کو چھپا لیا تقیہ کے رنگ میں۔ تو یہ تقیہ، اور اس کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس آدمی کا دین ہی نہیں جس کا تقیہ نہیں۔ یہ آگے بھی بات آ رہی ہے، تو اصول کافی جلد 2 صفحہ 217 میں یہ روایت موجود ہے کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ،
بحر الانوار کی جلد 75 میں صفحہ 422 میں یہ بات موجود ہے کہ اس کا آدمی کا ایمان نہیں جس کا تقیہ نہیں. اور وسائل الشیعہ میں 11 جلد صفحہ 460 میں یہی بات موجود ہے. شیعہ نے یہاں تک لکھا ہے تفسیر حسن عسکری میں، ایک ہی جلد میں ہے، 11ویں امام کی تفسیر حسن عسکری کی، اس کے صفحہ 130 میں، اور بحر الانوار کی جلد 75 صفحہ 415 میں. اس طرح وسائل الشیعہ میں اور دیگر کتابوں میں ہے کہ مومن کے 2 گناہ معاف نہیں ہوتے. مومن کے 2 گناہ، ایک وہ شخص جو تقیہ نہیں کرتا، ترک تقیہ معاف نہیں ہونا، یعنی گویا ان کے نزدیک تقیے کو چھوڑنا جس کا دوسرا نام جھوٹ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. تقیے کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ معاف ہی نہیں ہونا. اور دوسرا کیا ہے کہ اخوت کے حقوق، یعنی آپس میں جو تعلقات ہیں مومن کے مومن سے، جو اس کو پامال کرتا ہے اس کے وہ حقوق معاف نہیں ہونے. تو ان کے ہاں یہ اتنا اہم عقیدہ ہے. جی التقية كتمان الحق عندهم عمن يخالفهم وهي أصل أصيل لمذهبهم وحقيقتها النفاق والكذب والمداهنة ويسمونها الخب ويقولون ما خب کا معنی پوشیدہ چیز، خب ان کا معنی، تو اس کا نام وہ خب رکھتے ہیں. یہ خب ہے، پوشیدہ چیز ہے. تو مداہنت، کذب اور نفاق اس کی حقیقت ہے. ويقولون ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخب والخب التقية بل هي 9 أعشار الدين. تو یہ ان کے ہاں اتنی بڑی چیز ہے کہ 100 میں سے 90 حصہ جو نا عبادت کا وہ تقیہ ہے ان کے ہاں. تو یہ بات بحر الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ دین کے جو ہے نا وہ 10 حصوں میں سے 9 حصے وہ تقیہ ہی ہے. تو یہ سارا دین ہے ان کے ہاں تقیہ. یہ بحر الانوار کی جلد 75 412 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 9 اعشار الدین، جو یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں شیخ نے، تو اس کا حوالہ بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ 412. تو اس چیز کا حوالہ یہ موجود ہے. تو یہ تقیہ ان کے ہاں کہتے ہیں اللہ کی عبادت تقیہ سے اعلیٰ کوئی عبادت ہی نہیں. یعنی آدمی اپنا دین چھپانے کے لیے یا اپنی بات چھپانے کے لیے جھوٹ بول دے، یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جس کی نہ اصل قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. توریہ ہوتا ہے شریعت میں، توریہ. تو یہ توریہ جو ہے نا وہ آدمی جو ہے نا کسی سبب سے بولتا ہے، لیکن اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، ذو معنی بات ہوتی ہے. جبکہ اس کو کوئی بھی شخص اللہ کی عبادت کا یہ درجہ یا دین کا یہ حصہ قرار نہیں دیتا. جو حصہ انہوں نے دین کا قرار دے کے دین کے 10 میں سے 9 حصے تقیہ کے، اور یہ کہنا کہ اس سے بڑی اللہ کی عبادت ہی کوئی نہیں، ایسی بات اہل السنہ میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. لہذا اہل السنہ میں جو توریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا تقیہ سے کوئی جوڑ نہیں. ويقولون لا دين لمن لا تقية له ومن الأسماء الشائعة عندهم تقي مأخوذ من التقية لا من التقوى فيتفاءلون بمن يسمى به أن يكون بارعا في التقية فحقا صار لهم حق الامتياز في الكذب. تو یہ جھوٹ کا یہ ان لوگوں کا امتیاز ہے. تو یہ سچی بات ہے کہ واقعی جھوٹ میں جو امتیاز شیعہ کا ہے نا اور کسی قوم کا نہیں جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں. ولهذا فليأخذ المسلم في اعتباره إذا وجد شيعيا ينكر أي أصل من أصولهم المتقدمة أو غيرها فإنما هو تقية. تو یہ اہم بات ہے کہ جو پہلے بھی میں نے بات کی، اور یہ شیخ نے یہ تقیہ کی بات کرنے کے بعد اہم بات سمجھائی ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دیکھے کہ شیعہ اپنی کتابوں میں موجود اپنی باتوں کا انکار کر رہا ہے واضح طور پر، تو سمجھ لیں وہ تقیہ کر رہا ہے، تقیہ کی وجہ سے انکار کر رہا ہے. اور یہی بات ہمارے عقائد کتاب ہے ناصر مکارم شیرازی کی، اس نے کہا کہ ہماری عقائد جو لوگوں کی زبانوں پہ سے ظاہر ہوں وہ ہمارے عقائد نہیں ہیں، ہمارے عقائد وہ ہیں جو ہماری کتابوں سے ظاہر ہیں. تو کتابوں میں ہمارے اصل عقیدے ہیں، ہماری زبانوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہم تقیہ بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے اصل عقائد وہ ہیں جو ہماری کتابوں سے ظاہر ہوں گے. تو یہی شیخ نے کہا کہ یہ تقیہ کے طور پر اپنی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں. جی فإنما هو تقية ليحبط المحاجة ويصير السنية في الشراك واعتبر هذا في كثير من تناقضاتهم فما هي بتناقضات لكنها التقية والأصول هي كما علمت. آج اصول آپ جان چکے ہیں کہ تقیہ ان کے یہاں اصل، جہاں یہ خرابی دیکھیں تو اس کا نام تقیہ رکھ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے تناقض پایا جاتا ہے، اختلاف. ومن تقیۃ عندهم
ومن التقية عندهم القول بإسلام أهل السنة رحمة بالشيعة وكلما كان الرافضي مؤمنا بالتقية كلما كبر قدره وعلى مقامه. کوئی رافضی جتنا تقیے میں آگے بڑھا ہوگا کہیں گے اتنا اس کا مقام بلند ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کو اہل السنہ کو مسلمان اس لیے سمجھتے ہیں شیعہ پر رحم کرتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو اہل السنہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہوگی. یہ شیعہ پر رحم کرتے ہوئے تمہیں مسلمان کہہ دیتے ہیں وگرنہ آپ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے. فهذه الأصول وإنما وضعوا التقية حتى إذا تكلموا بالباطل ثم خالفوه قالوا إنما قلناه تقية وخوفا. الوافي بالوفيات. فهذه الأصول المضلة والأقوال الكفرية سربلت باسم الإسلام وأكسبت الشرعية بالروايات المختلقة المكذوبة وصنع لها الانتساب المكذوب إلى من ادعيت لهم العصمة زورا فكم صارت معبرا للفسوق عن الإسلام وبابا لج به خلائق بالزندقة والإلحاد لأن تصوير هذه البواطيل من الإسلام في مواجهة من لا يعرض عليهم الإسلام إلا من طريقهم سبب للشك فيه فإنا لله وإنا إليه راجعون. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اصول کی باتیں کی ہیں ان ساری باتوں میں فہذه الاصول المضلہ یہ جو گمراہ کن اصول ہیں اور اقوال کفریہ ہیں سربلت باسم الاسلام ان کو اسلام کا کرتا پہنایا گیا. سربلت باسم الاسلام ان کو اسلام کے نام کا کرتا اوپر سے پہنا دیا گیا ہے اور شریعت کا حاصل کیا گیا ہے مختلف جھوٹی روایات کے ساتھ. وصنع لها الانتساب المكذوب الى من ادعيت لهم العصمة زورا اور ان اقوال اور جھوٹی باتوں کی نسبت اپنے ائمہ کی طرف کی گئی ہے جن کو معصوم کا درجہ جھوٹ بولتے ہوئے قرار دیا ہے. تو ان معصوموں کی طرف ان اقوال کی نسبت کر دی ہے وگرنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین رحمہم اللہ محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی تقی نقی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اہل سنہ تھے. تو یہ قول انہوں نے کہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں یہ نسبتیں غلط کی ہیں. فکم صارت معبر الفسوق عن الاسلام تو اسلام سے ہٹانے کے لیے کس قدر گھاٹے بنا لیے انہوں نے اور اس وبابن ایسے دروازے بنا لیے ہیں کہ جن کے ذریعے بہت سی مخلوق کو انہوں نے زندگیت اور الحاد میں داخل کی گئے. چونکہ جو شخص بھی ان کے راستے سے اسلام میں داخل ہوگا ایک بندہ کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے یا وہ ہندو ہے یا کوئی ملحد ہے کوئی شیعہ اس کو اسلام کی دعوت دے کوئی شیعہ تو جب وہ ان کے واسطے سے اسلام میں داخل ہوگا تو اس کو اسلام کون سا ملے گا شیعہ کا. جب وہ ان کی کتابوں میں وہ پڑھے گا تو کیا خیال ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں اطمینان اور ایمان میں مضبوط ہوگا یا شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا. تو یہ بات کر رہے ہیں کہ لأن تصویر هذه البواطیل من الاسلام اسلام کے مقابلے میں ان کے ان باطل نظریات کی تصویر فی مواجہات من لا یرد علیہم الاسلام الا من طریقہم اس شخص کے سامنے کہ جن کے سامنے اسلام انہی کے چہرے کی وجہ سے پیش ہوا ہے سبب للشک فی تو ان کے واسطے سے ملنے والا اسلام ان لوگوں کے لیے شک کا باعث بنے گا. فإنا للہ وإنا الیہ راجعون تو جو آدمی ان کے واسطے سے آئے گا وہ اسلام میں بھی شک میں مبتلا ہو جائے گا. وما فی الفروع باقی رہی بات فروعات کی فلدیہم من الخبالات ما لا یحیط بہ وصف تو ان کے ہاں ایسی نقصان دہ چیزیں ہیں کوئی وصف اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا. یعنی فروعات میں ایسی گھٹیا باتیں کی ہیں انہوں نے کہ کوئی وصف ان کو بیان نہیں کر سکتا یہ کس قدر گھٹیا چیزیں ہیں. ولذا قال الشعبی رحمہ اللہ یاخذون بعجاز اللہ صدور اللہ یہ ایسی چیز کا آخر پکڑتے ہیں جس کا آگے والا حصہ ہے ہی نہیں. یعنی ایسے کہ کوئی اگر اصل ہے ہی نہیں اور پوچھتے پکڑ کے بیٹھے ہوئے اے فروع بفروع اللہ اصول اللہ ایسی فروعات بنا رہی ہیں رکھی ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني